بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی 8ویں قسط یعنی 8واں گروہ اور ان کی کارکردگی اور ان کے کام اور ان کی حرکتیں شرارتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات کا 8واں گروہ جو زانی اور شہوانی جنات و شیاطین کا گروہ ہے، جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر بھی مسلط ہو کر یہ غلط ترغیب دیتے ہیں۔ یعنی جس لڑکے پر یا لڑکی پر یہ مسلط ہو جائیں تو اسے غلط راستے پہ چلاتے ہیں اور غلط ترغیب دیتے ہیں۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کا کبھی فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فاعل اور مفعول دونوں صورتوں میں یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی بھی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے کہ لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چل جاتے ہیں، یعنی لواطت کے راستے پہ۔ ایسے لوگوں کا علاج کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، وہ باز نہیں آتے۔ جب اس فعل پہ لگ جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے ہٹتے ہیں۔ ایسے شیاطین کے عامل بھی جو ہوتے ہیں، جو ایسے زانی شہوانی جنات کو جنہوں نے مسخر کیا ہوتا ہے، اپنے تابع کیا ہوا ہوتا ہے، وہ عامل بھی زانی اور لوتی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے گروہ سے محفوظ رکھے اور ایسے جنات سے محفوظ رکھے اور ایسے عاملوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور نمبر 9واں گروہ، اس قسم کے جنات شیاطین انسان پر مسلط ہو کر انسان کو بیمار کر دیتے ہیں اور انسان کا خون چوستے ہیں، اور یہ خون چوسنے والے جنات جو ہیں یہ حیوانات پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر دودھ دینے والی گائے، بکری، بھیڑ ہو اس پر مسلط ہو جائیں تو یہ اسے بالکل کمزور کر کے رکھ دیتے ہیں، دودھ پی جاتے ہیں۔ اکثر عامل یہی خباثت کرتے ہیں کہ ایسے جنات کو مسخر کرتے ہیں اور ان کو پھر لوگوں کے مال مویشی پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یا تو جانور کمزور تر ہو جاتا ہے، دودھ دینا بند ہو جاتا ہے، اگر بچے پیدا کریں تو بچے بھی مرنے لگ جاتے ہیں، اور مکھن میں کم و بیشی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم دہی بناتے ہیں، دہی کے بعد پھر لسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مکھن نکالتے ہیں، تو اگر اس جانور پر ایسے قسم کے جنات مسلط ہوں تو مکھن بھی نہیں آتا، مکھن بھی نہیں نکلتا۔ ان شیاطین کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے عملوں سے بچائے اور ایسے جنات سے بچائے، آمین۔